کرواتے, اس سے سونے کی کان بتا دیتے, وہ ماشاءاللہ ایک بہت پیور سونا بیچنے والا خالص جیولرز ہی ہوتا, اور اس کی دکان کوفہ میں کھجور کی چند ٹوکریوں کو بیچنے اور ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھ کر بازار کوفہ میں کھجوروں کا کاروبار کرنے والی نہ ہوتی. اور مولا علی جا کر کبھی اگر بیٹھتے تھے, جیسا کہ مشہور ہے, حضرت میثم تمار کی اس چٹائی پر جا بیٹھتے تھے جس پر میثم تمار اپنی کھجوریں بیچنے کے لیے بیٹھتا تھا. کیا اچھی بات ہوتی, ایک بہت بڑی سونے کی دکان ہوتی, جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ حسین اور سجی ہوئی دکان عموماً انہی دکانوں کی ہوتی ہے نا. یہ جیولرز جو ہیں یہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں اور سونے کی طرح اپنی دکان کو سجا کے بیٹھتے ہیں, خود بھی اس میں بڑے سجے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی زیوروں میں سے ایک زیور ہے. اور واضح ہے کہ بندہ بیٹھا سونے کی دکان ہے, جو تے آپ ہوئے بالکل میلے کچیلے کپڑے پا کے کوڑھا تھیا بیٹھا, تو واضح ہے کہ کوڑھا تو سونے کی دکان میں سجتا ہی نہیں ہے. جب ایسی بات ہے تو پھر امیر المومنین نے میثم تمار کو کھجوریں بیچنے پر کیوں لگایا ہوا تھا, اس کو سونے کی کان دینے کے ساتھ سونے کا کاروباری کیوں نہیں بنایا؟ اس سے معلوم ہوا امیر المومنین کی نگاہ میں کھجوروں اور سونوں کے حوالوں سے بات نہیں ہے. جو دیا ہے علی نے میثم تمار کو, اس میں یہ دیا ہے کہ موتوں کا علم کیا ہوتا ہے اور مصیبتوں کا علم کیا ہوتا ہے. علم المنایا, منایا جمع ہے منیہ کی, اور منیہ کا معنی ہوتا ہے موت. بلایا جمع ہے بلا کی اور بلیہ کی, اور بلیہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش, سختیاں, مشکلات. تو کس پہ موت کب آئے گی یہ ایک علم ہے, کس پہ مصیبت کب آئے گی یہ ایک علم ہے. روایات میں موجود ہے کہ حضرت میثم تمار ایک دن ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے, لوگ کشتیوں پہ چڑھ رہے تھے, ایک ہوا چلنے لگی. حضرت میثم تمار بھی کشتی پر چلنا چاہتے تھے لیکن رک گئے اور فرمایا لوگوں کشتی سے اتر آؤ. کیوں؟ ایک ایسی باد سموم چل رہی ہے کہ جس باد سموم کے ذریعہ معلوم ہو گیا ہے کہ شام کا طاغوت مر گیا ہے. سینکڑوں میل دور کھڑے ہوئے ہوا کے جھونکے سے معلوم کرتا ہے کہ کون مر گیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ ہواؤں کے جھونکے بھی کچھ علم لاتے ہیں, اندھیریاں بھی کچھ علم لاتی ہیں, تیز ہوائیں بھی کچھ علم لاتی ہیں, سخت سرد ہوائیں بھی کچھ علم لاتی ہیں, سخت گرم ہوائیں بھی کچھ علم لاتی ہیں. جیسے یہ موسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں ایسے ہی کچھ خبریں بھی لاتی ہیں. لیکن ان کی خبروں کا پتہ اسے لگتا ہے جس کی مدد مولا علی نے اس علم میں کر رکھی. تو اس طبیب حاذق سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ یہ بتا سکتے ہو آنکھوں کے کنارے پر اللہ نے جو بال پیدا کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں؟ اس کا تعلق چونکہ علم طب سے تھا اور انسانی اعضاء کی بناوٹ اور اس کے اندر جو مفادات و مضرات موجود ہیں ان سے آگاہی رکھنا, تشریح الاعضاء سے وہ آگاہ تھا. تو مولا نے اس سے اسی کے علم کے حوالے سے ایک سوال کیا, کیا بتا سکتے ہو کہ آنکھوں کی کناروں پر جو بال اگتے ہیں وہ کیوں؟ ان کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں جو آنکھوں کے کنارے پر بال اگتے ہیں؟ جی آپ اپنی سرائکی میں پپلیاں کہتے ہیں, اردو والے پلکیں کہتے ہیں. ماشاءاللہ ان پلکوں کا بھی انسان کی آنکھوں کے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ بیوٹی پارلرز جو ہیں وہ پلکوں کی بھی بڑی خدمت کرتے ہیں, اور ان کی خدمت نہ کریں تو شاید ان کی روزی بھی نہ بنے. آپ کے ہاں تو ابھی یہ بات ابھی آ رہی ہے, اور مغرب میں تو ماشاءاللہ ایک مدت دراز سے یہ بات موجود ہے. کل میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ فرانس کی ایک جیل میں قیدی عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کھول دیا گیا ہے.
बाबा से बुलंद सलावत। क्योंकि वो तो हर एक की हक को देना अपना फरीजा समझते हैं, और हुकूक पे डाका डालना वो फ्रांस वाले या मगरब वाले मुनासिब नहीं समझते। उनका बहुत बड़ा मौजू भी हुकूक बशर है। और जब बात हुई कि जो औरतें कैद हो जाती हैं और जिंदान में चली जाती हैं, उनके क्या क्या हुकूक हैं, तो बिलाखिर उन्हें याद आया कि ये भी उनका हक है कि जेल के अंदर भी बाल बनाने और इन चीजों को सजाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आया ये पलकें जो कि अल्लाह ने इंसान के आंखों पर पैदा की हैं, इसके मुतालिक वो हाजिर सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूं कि इमाम ने अगला सवाल कर दिया। इमाम ने फरमाया कि ये जो पलकें हैं, आंखों पर उगने वाले जो बाल हैं, इसके हर बाल में एक ऐसा खम है जैसा कि तीर की कमान में खम होता है। कमान का खम जैसे होता है, ऐसी हर पलक में एक खम अल्लाह ने रखा है, जिस खम का नतीजा ये है कि उसका जो बाहर वाला किनारा है बाल का, वो ऊपर की तरफ उठा रहता है, अंदर की तरफ नहीं झुकता। अगर आपकी एक पलक यूं बदल जाए कि उसका किनारा अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो आपको तकलीफ होती है या राहत होती है? जी, तकलीफ होती है। बस तेरे रब ने इस पलक को एक खम दिया है मिसल कमान के, जिससे इसका किनारा बाहर की तरफ उठता है। हजरत फरमाते हैं, ए तबीब, क्या तू बता सकता है कि ये हर बाल में ऐसा खम उसने क्यों दिया है? ये हजरत का पूछना क्या था? दरअसल वो उस तबीब हाजिक को मुतवज्जह करना चाहते थे कि हर बाल ही फकत अल्लाह की नेमत नहीं है, बल्कि हर बाल की जो शक्ल है वो भी अल्लाह के इनामात में से एक नेमत है। आइए मैं आपसे पूछता हूं, इन नेमतों को खालिक कायनात ने बड़े अजीब अंदाज से कुरान मजीद में बयान किया है, और कभी फरमाता है कि इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की इनामात व एहसानात को गिनने की कोशिश करो तो तुम कभी भी गिनने में कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हारी तवानाई खत्म हो सकती है और तुम्हारी कुव्वत व ताकत तमाम हो सकती है, लेकिन तुम अल्लाह के इनामात को गिनने में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें जो ज़ेर बहस लानी चाहिए बात वो ये है कि आया अल्लाह के एहसानात सारे बराबर बराबर हैं या उनमें कोई एहसान बड़ा और कोई छोटा है? तो हमारा जवाब क्या आएगा? कुछ एहसान दूसरे एहसानों की निस्बत बड़े हैं। वालिदैन हमारे लिए एहसान खुदा है या नहीं, नेमत इलाही है या नहीं? और औलाद भी जैसे आप देख रहे हैं कि हमसे हर वक्त यही दुआएं मंगवाई जाती हैं कि अल्लाह किसी को औलाद दे, किसी को नरीना औलाद दे। अब वालिदैन भी हर जवान के लिए नेमत और औलाद भी हर वालिद के लिए नेमत या वालिदैन के लिए नेमत। इन दोनों नेमतों में से बड़ी नेमत कौन सी है? माह मुहर्रम की मजालिस हैं, जरा आप अपने जहन पे जोर दीजिए और मुझे फरमाइए, वालिदैन बड़ी नेमत हैं या औलाद? जी, वालिदैन बड़ी नेमत हैं। कई ऐसे भी हजरात बैठे होंगे जिनके आज वालिदैन भी मौजूद हैं और औलाद भी मौजूद है। एक तरफ वालिदैन है और दूसरी तरफ औलाद है, और दोनों ही अल्लाह के इनामात हैं। अब आप सब ने इकरार किया अकली और फिक्री तौर पर कि वालिदैन वाली नेमत औलाद वाली नेमत से बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। तो हक किसका ज्यादा है? जी, क्या उन पर भी वालिदैन का हक ज्यादा है जो अपनी औलाद को भारी फीसों से तालीम दिलवाते हैं? औलाद की तालीम आजकल महंगी है या सस्ती है? बल्कि माशाअल्लाह स्कूल वाले तो बड़े मजे से कमा रहे हैं। पुराने जमाने में जब हम तालिब इल्म होते थे तो हमारे असातिज़ा हमें मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाते थे, और आजकल तो स्कूलों में भी जो आम तालीम है वो मुफ्त में नहीं दिलाई जाती। और सबसे महंगा कारोबार तकरीबन ये तालीम वाला हो चुका हुआ है। औलाद एक एक बेटे या बेटी की फीस 1000-1000, 2-2000, 4-4000, 5-5000 तक पहुंची हुई है।
تو کیا ہم اپنی اولاد کی فیس ادا کرتے وقت یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے یا نہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں اور سارے اقرار کر رہے ہیں کہ والدین والی نعمت اولاد کی نعمت سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس بڑی نعمت کا حق بھی بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ والدہ کا حق بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ باپ کا حق بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ والدین کے حقوق ہم پر زیادہ ہیں یا اولاد کے حقوق زیادہ ہیں؟ اگر ہم اپنی کمائی کو تقسیم کریں تو کیا ہم اولاد کو زیادہ دیتے ہیں یا والدین کو؟ جی، بالخصوص اس وقت جب ہمارا گھر والدین سے جدا ہو چکا ہوا ہو، ہم اپنے بال بچوں سمیت علیحدہ گھر میں آباد ہو چکے ہوئے ہوں، اور اگر کسی والدین کے 5 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں، کافی ساری اولاد ہو، اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں علیحدہ آباد ہو، اور وہ والدین بیچارے اپنی اسی پرانی کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ اب محتاج بھی ہو گئے ہوں اپنی اولاد کے، اس لیے کہ جب وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی اولاد کی کمائیوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، انہیں غذا کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں علاج کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ہر زندگی کی ضرورت کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ہم 4-5 بھائی مل کر اپنے والدین کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کے رواجات کو اپنے اوپر حاکم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ چونکہ کچھ رواجات قائم ہو جاتے ہیں، اس رواجات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک روکھی سوکھی اپنے والدین کو دے کر ہم کہتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن نہیں دوست، تجھے اسی طرح اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہیے جس طرح کہ تیرے بچپن میں تیرے والدین نے تیرا حق ادا کیا تھا۔ اسی لیے یہ دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم کر جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کر کے میری تربیت کی تھی اور مجھے پالا اور پوسا تھا۔ فرمائیے اگر اولاد کا حق والدین پہ زیادہ ہوتا ہے تو والدین کا حق اولاد پر بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، وہ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھے۔ میں تھوڑا سا انعامات اور احسانات الہی کے حوالے سے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے چند جملے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجالس ذکر حسین کا ایک اہم ترین مقصد وہی ہے جس مقصد کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ کیا امام حسین نے اپنے اس قیام کا مقصد خود بیان کیا ہے یا نہیں؟ وہ ہاتھ جو یطہرکم تطہیرا کی سند لیے ہوئے ہیں، وہ دست مبارک امام حسین کہ جس کے پیچھے گویا یہ سند موجود ہے، انما یرید